ایک صاحب نے کہا کہ مخلوط تعلیم نظام اور مخلوط نوکری کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ پورا فتنہ ہے۔ مخلوط نظام تعلیم پورا فتنہ، مخلوط نوکریاں کرنا پورا فتنہ، مکمل فتنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں کیسے رہے؟ ایک سوال ہے، فتنوں کے دور میں کیسے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو راستے بتائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ وہ دو راستے اختیار نہیں کرتا، ایک تیسرا راستہ اختیار کرتا جس سے منع کیا گیا۔ یہ سارے فتنوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص فتنوں کا مقابلہ کرے گا، اس کا سامنا کرے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تو اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ مجاہد ہے، لیکن طریقہ نبوی ہوگا، اپنا طریقہ نہیں، طریقہ نبوی ہوگا۔ نمبر ایک، فتنے ہو تو کیا کرے؟ یہ بھی فتنہ ہے، مخلوط تعلیم فتنہ، مخلوط نوکریاں کرنا فتنہ۔ اس لیے آج کے دور میں بھی قیامت تک کے دین، قیامت تک کے لیے ہر دور کا اس میں حل موجود ہے۔ تو نمبر ایک، فتنوں کے دور میں اگر کوئی سامنے آئے گا، فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ نمبر دو، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی جامع ترمذی کی حدیث میں کہ فتنوں کے دور میں اگر مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جتنا بچا سکتے، جتنا بچا سکتے بچا لو۔ یہ انسان کے بس میں، قیامت تک انسان کے بس میں۔ آپ بچیوں کو تعلیم دلوائیں جہاں صرف بچیاں پڑھتی، اب میٹرک تک تو بہت سارے اسکول ہیں، بڑے اچھے اچھے اسکول ہیں جن میں صرف بچیاں ہیں، بہت اچھے اچھے اسکول ہیں جن کے اندر صرف بچے ہیں، ابھی بھی ہے موجود، اور معاشرے میں اس میں ہمت کی جائے۔ ابھی بھی میڈیکل کالجز ایسے جس میں صرف بچیاں ہیں، ایسے بھی میڈیکل کالج ہیں جس میں صرف لڑکے ہیں، ابھی بھی۔ تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیں، نمبر دو ہو گیا، یا فتنوں کا مقابلہ کریں، ان کو ختم کریں، وہ اصلاح کریں جتنی آپ میں ہمت ہے۔ نمبر دو، ان فتنوں سے کنارہ کش ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بچنے کو کہا تھا، ہمارے معاشرے میں تیسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں مولانا، ہم نہیں بچ سکتے فتنوں سے، لہذا وہ فتنوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بڑا خطرناک راستہ، شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں گناہ کبیرہ، فتنہ کیا؟ گناہ کبیرہ جہاں ہو رہا وہ فتنہ ہے، بس آسان سی نشانی ہے۔ جہاں گناہ کبیرہ ہو رہا وہ فتنہ ہے، یا اس فتنے کو اس کی اصلاح کے لیے میدان میں آ جائیں، یا اس فتنے سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچا لیں، شامل نہ ہو، وہ کرنے نہ لگ جائے، وہ کرنے نہ لگ جائے۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک صاحب کے ہاں سے ایک اور صاحب کے ہاں رشتہ آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ میری بچی کالجز میں پڑھتی رہی، تو اب وہ آئس کا نشہ کرتی ہے، قابل ڈاکٹر بن گئے، آئس کا نشہ کرتی ہے۔ وہ
میں چاہتا ہوں کہ یہ بات لڑکے والوں کو بتاؤں، بعد میں ان کو معلوم ہوئی تو رشتہ بڑا خراب ہو گیا۔ بالکل تازہ بات بتایا، ابھی ایک 1.5 ہفتے کی بات بتایا۔ تو جب میں نے کہا نہیں یہ ظاہر کرنا بہت ضروری ہے، یا اس کا علاج کروا لو، نشہ ختم کرواؤ، ابھی علاج ہو جاتا ہے، یا بتاؤ، اس نے جناب لڑکے والوں کو بتا دی بات۔ جواب سننے والا ہے باپ کا، ماں باپ دونوں موجود تھے، بھائی ہماری بچی اس طرح اس کا نشہ کرتی، آگے ماں باپ کا جواب سننے والا، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو فیشن ہے، ہمارا بچہ بھی کرتا ہے، دشتا ہو گیا۔ یہ وہ بات جو میں بتا رہا ہوں، یعنی اس گناہ کو، اس عیب کو جس کو آپ حضرات عیب سمجھتے ہیں کہ بچہ بچی نشہ کرتا ہو، اس کو فیشن بنا لیا گیا، اس گناہ کبیرہ کو، حرام چیز، نشہ حرام چیز، میں نے کہا ہر گناہ کبیرہ فتنہ، ہر گناہ کبیرہ فتنہ۔ اس لیے مخلوق تعلیم سے جتنا اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں۔ میں الحمدللہ ایسے اسکولوں کو، جو کہ یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، زندگی کالجز میں سب سامنے 3-3 4-4 ہزار بچہ پڑھتا ہے، لڑکا الگ 3-4 ہزار، 3-4 ہزار لڑکیاں الگ پڑھتی ہیں۔ جب ان کے ذمہ داران کو فکر ہوئی تو انہوں نے کلاس 1 سے بچوں اور بچیوں کو الگ کر دیا۔ لاہور کی بات کر رہا ہوں، بچوں اور بچیوں کو بالکل الگ کر دیا، الگ، ہزاروں بچیاں پڑھ رہی، ہزاروں بچے پڑھ رہے۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ اس کی بہت فکر کی جائے اور اس وقت سے بچا جائے کہ لاہور ہی کا ایک ادارہ ہے جہاں مخلوق تعلیم ہوتی ہے، اور ان کا ابھی چند مہینے پہلے ایک دن انہوں نے منایا، اور بچے اور بچیوں کو جو لکھ کر ہدایات دی گئی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر بچہ اور بچی اپنا فرینڈ ساتھ لے کر آئے۔ لاہور کا ادارہ، بچہ اور بچی، کئی لوگوں نے ماں باپ نے روئے میرے سامنے آ کر، وہ کاغذ لے کر میرے سامنے آئے، بڑا خوبصورت کارڈ چھپوایا، نو انٹری وداؤٹ فرینڈ۔ ختم ہوگی کہانی۔ اب ماں باپ روئے میرے سامنے، آنسو لیتے، کیا کروں میں؟ بالکل نہ بھیجنا، کم از کم یہ تو نہ کرو۔ ایک صاحب نے کہا کہ ان مؤمنین کی کیا صفات ہوں گی جو جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ اس کا جواب ہے، باقی پورا قرآن مجید ہے، پورا قرآن مجید ہے، لیکن سورہ مومنون 18واں پارہ، اس کا پہلا صفحہ بس، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، پورا ماشاء اللہ مؤمنین کی صفات میں نے حوالہ دیا کہ ان صفات کو، ایمان والوں کی کیا صفات ہوں گی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ والی جگہ بہت اہم ہے، اور ایک سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک اللہ نے عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون، آیت نمبر 63 سے 77 تک کہ رحمان کے بندے کو ہوتے زمین پر عاجزی سے چلتے، وہ اپنے رب کے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے،
ناحق کسی کو ستاتے نہیں، ناحق قتل نہیں کرتے، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، ناواقف لوگ انہیں اس میں خام بحث کرتے ہیں، قالوا سلام، سلام کرتے ہیں، ٹی وی اینکروں کی طرح بیٹھ کر چمچے لگاتے، دوسری سے سمجھ لیا کہ نادان ہے بیچارہ، نہیں سمجھ رہا بات کو، نہیں سلام۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ناجائز محبت دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ناجائز محبت دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس اللہ کے بندے نے اس ناجائز کو محبت کہا ہے، حالانکہ محبت ناجائز ہوتی ہی نہیں، محبت ناجائز نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں۔ اور جس کو یہ محبت کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، غیر محرم لڑکا لڑکی آپس میں جو قلبی تعلق رکھتے ہیں، اس کو کبھی محبت نہ کرے۔ کیوں؟ کوئی میں شدت پسندی یہ نہیں جانا چاہتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں مولانا ویسے تو اتنے شدت پسند نہیں، لیکن بعض چیزوں میں آپ بڑے شدت اختیار کرتے ہیں۔ نہیں اختیار نہیں کرتے۔ 22 پارہ پہلے صفحے پر آیت پڑھ لیں۔ یہ جو میں نے کہا نا، یہ جو لڑکا لڑکی میں محبت ہوتی ہے، اس کو ہرگز محبت مت کہے۔ غیر محرم کے درمیان جو محبت ہوتی ہے اس کو اللہ نے محبت نہیں کہا، آپ بھی ہوتے ہیں۔ محبت ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے۔ اسلام تو دین محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے نسخے سکھائے۔ ہاں، صحابہ سے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرنے لگو تو آپس میں محبت ہو جائے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز تحابوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت ہمیشہ عبادت ہے، محبت عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ محبت کی ضد ہے نفرت، نفرت سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے۔ اب وہ والی بات کہ محبت کبھی بھی غیر محرم لڑکا لڑکی میں جو ہوتا ہے، شاید لوگ جو مرضی کہتے ہیں، قرآن اس کو محبت نہیں کہتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 22واں پارہ پہلا صفحہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، عورتوں کو، ازواج مطہرات کو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ کرنے لگا، ان اتقیتن، اگر تم بچو گی، بچنا چاہتی، تقوی اختیار کرنا چاہتی، اگر تم بچنا چاہتی، فلا تخضعن بالقول، تو مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات مت کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر اس مرد کے دل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، جسے معاشرہ محبت کہتا ہے، اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ بیماری، مرض، بیماری کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ سوال بالکل غلط ہے، بالکل غلط سوال ہے کہ یہ ناجائز محبت نکالنے کا کیا طریقہ ہے۔ بعض لوگ شروع ہو جاتے ہیں کہ عشق مجازی ہوتا ہے، کہ عشق حقیقی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، عشق مجازی، عشق حقیقی سب اچھا، برا ہی نہیں۔ اور غیر محرم میں جو قلبی تعلق ہوتا ہے اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نا 22 پارے کی آیت دیکھو پہلے سے بول۔ بس اب سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے محبت کرنے کو کہا؟ اگر محبت عبادت ہے تو کس سے کرنے کو کہا؟ ماں باپ سے، سب سے پہلے اللہ سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سب سے پہلے اللہ سے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد
آہستہ آہستہ چلتے چلتے ماں باپ سے محبت عبادت ہے، عبادت ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ صحابی نے بھی پوچھ لیا رسول اللہ ہر روز پھر حج کا ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حقیقت پتہ کیا ہے، جتنا کوئی بڑا کام ہو اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے نا۔ ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نوجوان بچہ اور بچی چڑھتے ہی ماں باپ کی شکل سے کہتے ہیں، باپ کی شکل دیکھتے تو دل نہیں لگتا، ماں کو کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں، وہ کام حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کو تو کسی اور کی شکل اچھی نہیں۔ ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اولاد سے محبت کرنے کو کہا گیا، بیوی سے محبت عبادت، بیوی سے محبت عبادت۔ بہت سے لوگ پوچھتے لو میرج جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہی والا سوال، لو میرج جائز ہے کہ نہیں؟ تو اگر لو میرج کا مطلب ہے ہوٹلوں میں پھرنا وغیرہ وہ تو نہیں، اور لو میرج کا مطلب ہے محبت کی شادی، ترجمہ لو میرج محبت کی شادی۔ جو کوئی نوجوان پوچھتا ہے تو اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ پسند ہی کی، وہ پوچھتے ہیں پسند کی شادی کرنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کوئی مجھے آیت کوئی حدیث ایسی دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اس لڑکے اور لڑکی سے شادی کرو جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ کون سی حدیث؟ ظاہر ہے پسند کرے گا تو شادی کرے گا نا، تو پسند سے شادی کیجیے، لیکن اپنی پسند کیسے پسند کرنی یہ اللہ اور اس کے رسول سے سیکھنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے پسند نہیں کرے۔ تو یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں لو میرج جائز ہے کہ نہیں، ان کو جواب دیتا ہوں اس میں تھوڑا سا انگریزی میں ایک تھوڑا سا اس میں لفظ اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے لو میرج جائز نہیں ہے۔ جو لوگوں کے دل میں گھومنا پھرنا ہوٹلنگ کرنا ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے دونوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نہیں ہوتی، اور سب کچھ شادی کے بعد ہی کھلتا ہے۔ لوگ پوچھتے لو میرج جائز، تو اس کا جواب سنیے گا، لو میرج ناجائز حرام، اور لو آفٹر میرج فرض عبادت۔ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد بیوی سے محبت کرنا عبادت، بخاری شریف کی حدیث۔ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو گے تو وہ بھی صدقہ۔ آج کل اس صدقے کی بہت ضرورت ہے، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو اگر مصیبتوں کو ٹالنا چاہتے ہیں تو یہ صدقہ شروع کریں، اپنی بیوی کے منہ لو، اپنی بیوی کے منہ لو۔ تو اب رہا یہ کہ ناجائز محبت دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب چلے محبت بات ختم ہو گئی، مرض، اب اس بیماری سے کیسے بچیں؟ نمبر 1، جس کے بارے میں یہ مرض بیماری پیدا ہو جائے اس سے موبائل پر باتیں کرنا بند کر دیں، اس کو میسج کرنا بند کر دیں، اس سے ملاقات کرنا بند کر دیں، قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دیں، نماز شروع کر دیں، ماں باپ کے پاس اٹھنا بیٹھ کر شروع کر دیں، اور ماں باپ سے گزارش کریں کہ ان شرائط کے مطابق میری شادی کہیں کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ناجائز محبت نکل جائے گی، یعنی ناجائز جو مرض ہے بیماری ہے وہ نکل جائے گی، انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دیجیے، اور بچوں کی پسند سے کیجیے، اور پسند ہو جو شریعت کے مطابق، انشاءاللہ اللہ کا کرم کرے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ انسان بدن کے بالوں کے علاوہ اور جسم کے کون سے حصے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جی، داڑھی کے علاوہ ہر ایک جگہ بال کاٹ سکتے ہیں، داڑھی کے علاوہ باقی سب، سر کے بال بھی مونڈ سکتے، مونچھوں کے بال بھی چھوٹے بھی کرا سکتے، مونڈ سکتے،
بغلوں کے بال اور زیر ناک بال کاٹنا ہر جمعے کو یا ایک ہفتے کے بعد مصنون. 40 دن گزر جائے نہ کاٹے زیر ناک بال اور بغل کے بال تو پھر مکروہ تحریمی، وہ مکروہ تحریمی، اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کا جواب مکمل ہو. جی ایک انتظامی بات کی اس کو رکھ لیجیے، لیکن منتظرین کو یہ بات پہنچا دوں گا انشاءاللہ. آج کل کے لوگوں کے حافظے بہت کمزور ہو گئے، تو حافظے کی قوت کے لیے کوئی مجرب وظیفہ یا نسخہ بتا دیں. لوگوں کے کیا، بچوں کے بھی، نوجوانوں کے بھی، بوڑھوں کے تو پہلے ہی ہوتے تھے. وہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی. یہ حافظہ، یہ یادداشت کیسے بہتر ہوگی؟ سب سے پہلی بات کہ یہ حافظہ، اس کا تعلق دماغ سے ہے، ذہن. اس میں انسان جو چیز یاد کرتا ہے وہ اندر دماغ میں رہ جاتی ہے. اور جو انسان باتیں یاد کرتا ہے ذہن میں رہتی ہے وہ 2 ظاہری راستوں سے داخل ہوتی ہے. نمبر 1، یہ 2 کان، 2 مائک، ان سے جو سنتا ہے وہ اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے، جسے آپ آڈیو ریکارڈنگ کہتے ہیں. جو سنتا ہے ان 2 کانوں سے اندر ریکارڈ ہوتا ہے. اور یہ 2 اللہ نے کیمرے دیے، ان 2 آنکھیں، ان سے جو دیکھتا ہے اندر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو ہم علم کہتے ہیں. سارے ڈاکٹر، انجینئر، سارے حافظ، علماء سب اسی طرح بنتے ہیں. 2 چیزیں، کانوں سے سنتے، آنکھوں سے دیکھتے، اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس کو حافظہ کہتے ہیں. آپ سب حضرات کے پاس موبائل ہے ماشاءاللہ. کوئی ایسا موبائل بھی ایجاد ہو گیا ہے کہ یا آپ میں سے کسی کے پاس ایسا موبائل ہو کہ اس میں گانے، فلمیں ڈاؤن لوڈ کریں، یعنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، گانے، فلمیں، اور جب اس کو ری پلے کریں نا تو اس میں سے قاری شدہ اس کی تلاوت اور مکہ مدینہ نظر آئے، یا ہم جو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہی سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے. میرا خیال ہے جو ہم اندر بیٹھتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. لیکن ہم اپنے دماغ کو ایسا کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اپنے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ نہیں بناتے، کہتے اندر پاکیزہ ہونا چاہیے. اللہ کے بندے جمع کیا ہے. حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات بتا رہا ہوں. گناہوں والی زندگی یہ حافظہ کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. بہت عجیب بات ہے. جتنا ذہن پاکیزہ بنائیں گے انشاءاللہ اتنا حافظہ یادداشت قوی ہوگی. اور یہ والی شکایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد صاحب سے کی تھی. انہوں نے اشعار لکھے، عربی میں اشعار سناتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، یہ والی گناہوں والی. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ، 1000 حدیث زبانی یاد، کیا کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. فأوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو. انہوں نے مجھے نصیحت کی گناہ چھوڑ دو. آگے بڑی عجیب بات کہی، فإن استاد جی نے فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا نور گناہگاروں کو نہیں ملا کرتا.
اگر میں اس کو اور آسان سمجھا کر بات کرنا چاہوں نا، موبائل کی دنیا، اگر آپ کے موبائل کی چپ بھر جائے، کیا لکھا ہوا کیا آتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں تو اس میں مزید ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ اس کو ڈیلیٹ کریں۔ یہ جو ڈیلیٹ کرنا ہے، آپ اس چپ کو جتنا صاف کریں گے اتنی اور جگہ بن جائے گی، اور بھر لیں اس کے اندر، اور بھر لیں۔ اور آن پڑھنے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا، اچھی باتیں پڑھنے سے کبھی اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کا یادداشت آپ کی کم نہیں ہوگی۔ گناہوں کی زندگی یہ انسان کے حافظے کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ اندر چپ میں بہت کچھ بھر جاتا ہے۔ اس چپ کو خالی کر لیجیے، تھوڑا سا توبہ اور استغفار کی ذریعے۔ جتنا جو کوئی نوجوان چاہتا ہو نا میرا حافظہ یادداشت بہتر ہو جائے، تو وہ اپنی سننے اور دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لے۔ گارنٹی ہے، بغیر خمیرہ بادام کھائے بغیر، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار کھائے بغیر اس کی یادداشت درست ہو جائے۔ ہم نے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت، ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت۔ یہ جتنے ہم نے اللہ وغیرہ میں پالا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اور اب دور جدید کی جو بیماری، پہلے تو بھولنا، نسیان، اس کو ڈائمینشیا کہتے تھے، ڈائمینشیا نفسیات میں ڈاکٹر حضرت باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور اب جو ہمارے نوجوانوں میں یہ 40-45 سال کی عمر میں جو جوانی کی زندگی ہے، اس میں ہمارے جو اس دور کی سب سے بڑا ایک بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے مردوں میں عورتوں میں، وہ ہے الزائمر، جس کو الزائمز کہتے ہیں۔ الزائمر، الف لام میم زا۔ ابھی جو بات ہوئی ہے نا وہ یاد نہیں رہتی، پچھلی ساری باتیں یاد ہیں۔ یہ ایک الزائمر جو اب آیا ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی فون پہ بات ہوئی تھی نا، ابھی کسی نے کچھ کہا ہے، ابھی کھانا کھایا، وہ بھول گئے، تھوڑی بات بھول گئے، اور یہ بہت نقصان پہنچا رہی ہے۔ بیوی نے کیا کہا تھا، سبزی ڈالے، بھول گئے، ابھی جو کہا تھا، فلاں کیا کام تھا، بھول گیا، فلاں کیا کام تھا، بھول گیا۔ اور یہ بیماری گناہوں کی وجہ سے کر کے دیتے۔ جس شخص کو الزائمر کی بیماری ہونا، وہ ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ذہن میں مثبت باتیں لائیں، منفی نہ لائیں، اپنے ذہن کو نیگیٹو نہ بنائیں، پازیٹیو بنائیں، آپ کی یادداشت واپس آ جائے گی، آپ کی یہ چپ خالی ہو جائے گی۔ یہ تو خالی کریں، اللہ پر توکل کریں، عفو و درگزر کریں، مت پالیں ذہنوں کے اندر، نہ پالیں، ورنہ آگے تیار بیٹھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھولنا، کام کی باتوں کو بھولنا شروع ہو جائے گا بندہ۔ تو آج بھی حافظہ کو تیز کرنا ہو تو جتنا ہو سکتا ہے اپنے دیکھنے سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنائیے، اور اس کے لیے ہمارے اساتذہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ ایک تو احمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور ایک یہ کہ اپنے سر کا جب بھی ایسا محسوس ہو، یادداشت کا مسئلہ ہو، تو حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ ہمارے شیخ وہ تلقین کرتے بہت سارے وضو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قوی، یا قوی، اے طاقت دینے والے، اے طاقتور۔ تو سر پر دائیں ہاتھ رکھ کر، بالکل اوپر دائیں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیے، یا قوی یا قوی یا قوی۔ اللہ تعالیٰ حافظے کو بہتر کر دے گا۔ ایک صاحب نے کیا کیا، زندہ آدمی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی لوگ عمرہ کرتے، کئی دفعہ شاگرد ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے مولانا آپ کی طرف سے عمرہ کی، جزاک اللہ۔ بس بدنی عبادت، نماز اور روزہ، یہ کسی کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا، نہ آپ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں،
حضرت مولانا یوسف صاحب میں نے آپ کی طرف سے ظہر کی نماز پڑھ لی، وہ نہیں، روزہ کسی کی طرف سے نہیں رکھا جائے. میری والدہ ہے بوڑھی ہو گئی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو میں ان کی طرف سے روزہ کسی کو رکھوا رہا ہوں، مہربانی کریں. مالی عبادت بلا تکلف دوسروں کی طرف سے کی جا سکتی ہے، بلا تکلف دوسروں کی طرف سے صدقہ دے دو، دوسرے کی طرف سے قربانی دے دو. وہ میرا بھائی کینیڈا میں بیٹھا ہوا، میں یہاں قربانی کر سکتا ہوں اس کی طرف سے، جی کریں. حج اگر معذور ہو تو دوسرا حج بدل کروا سکتا ہے، دوسرے سے حج بدل کروا سکتا ہے، اس کے الگ شرائط ہوتے ہیں. معذور نہ ہو تو کسی کی طرف سے حج بھی نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے دی جا سکتی. اسی طرح ایصال ثواب آپ کر سکتے، صدقہ دے دیں ثواب ملے، کسی کی طرف سے طواف کر لیں ثواب ملے. زندہ چاہیے تو زندہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ جی، لیکن ان اعمال سے جن کا ہمیں شریعت نے اجازت دی. ایک صاحب نے کہا کہ میرے دوست نے جوئے 20 لاکھ لگا دی ہے، تقریباً اب اسے نقصان ہو رہا، گھر والوں سے جھگڑا بھی ہو رہا، جس کی وجہ سے پریشان ہے. اس نے پکی توبہ بھی کی ہے، عمرہ بھی کر کے آیا ہے، اور کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ وہ کور ہو جائے. پتہ ہے یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا نا، اس بندے کے ساتھ جوئے میں پیسہ لگانے سے 20 لاکھ روپیہ ڈوب گئے. یہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں یہ سب کچھ پہلے سے بتایا ہوا ہے جوئے کے بارے میں. خالق ہے نا، واللہ خالق ہے، مال کا بھی خالق ہے، اس انسان کا بھی خالق ہے. سورہ مائدہ پڑھنے والی یہ دونوں آیتیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91. یا ایھا الذین آمنوا، ان ترجمہ کروں گا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. یہ کہتے ہیں نا اب گھر میں جھگڑا ہے، اب یوں ہے وہ ہے وہ ہو گیا، یہ سب اللہ نے کہا تھا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب اور جوا، شراب حرام ہے، ہر نشہ آور چیز ہے. جتنے نوجوان بچے اور بچیے آئس کے نشے میں مبتلا ہیں، ابھی ذکر کیا، بڑی تباہی ہے. آئس، یہ شراب اللہ نے کہا نا شراب، اس میں آئس کا نشہ شامل ہے. کیونکہ علماء نے لکھا کہ شراب کیوں حرام ہو، اس لیے کہ یہ اس میں نشہ ہے. اب یہی نشے کی علت کسی اور چیز میں پائی جائے گی، وہ بھی حرام ہو جائے گی. یہ نوجوان بچے اور بچیاں ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والے، ایک دوسرے کو پتہ کیا کہتے ہیں، تمہیں یاد نہیں رہتا نا، حافظہ بہتر بنانا نا، آئس استعمال کرنا. اور عجیب بات بتاؤ، یہ آئس نشہ استعمال کرنے سے حافظہ بہتر ہوتا ہے. ہاں، چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں، نمبر زیادہ آتے ہیں. یہ مجھے سب معلوم، یہ اعتراف ہے اس بات کا. چنانچہ وہ بچے بچیاں آپس میں کہتے کوئی تھوڑی سی لے لو، اسے نیند بھی نہیں آئے گی تمہیں، راتوں کو جاگو گے، نمبر بہت آئیں گے. میڈیکل کے طلبا طالبات کوئی نظام تلاشی نہیں، بہت اچھی طرح واقف. یہ استعمال کرو، اس سے رات کو نیند نہیں آئے گی، تم جانتے رہو گے، پڑھو گے، اور واقعی جو پڑھا جاتا ہے اس سے یاد رہتا ہے زیادہ. ہاں، لیکن وہ آئس کا نشہ پہلے اتنی مقدار، پھر تھوڑی سی اور مقدار، کیونکہ پھر وہ چند 1-1.5 ہفتے میں وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، 10-12 دن میں اس کا عادی ہو جاتا ہے. پھر اس کا اثر نہیں ہوتا، پھر وہ ذرا اس سے زیادہ لینا پڑتا ہے، پھر اس سے ذرا زیادہ لینا پڑتا ہے،
پھر اس سے اور زیادہ لینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب عادی ظاہر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت مہنگا نشہ، اور یہاں تک کہ یہ جب نمبر لیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، چلو اس کے بعد یہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ تو پوچھیں اس ماں سے، اس باپ سے جن کا کوئی ایک بچہ یا گھر کا کوئی ایک فرد نشے میں مبتلا ہے، عذاب ہے وہ گھر، وہ عذاب ہے گھر، تڑپتے ماں باپ دن رات تڑپتے ہیں، علاج موجود، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، 100% علاج ہے، لیکن پھر بھی وہ کیفیات سامنے نہیں آتی، کیفیات سامنے نہیں آتی، وہ انسان بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور جوا یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، اللہ کہتا ہے، خالق کہتا ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں جوے میں اور نشے میں مبتلا کر کے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنیاں اور بغض پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لڑائی نفرتیں، اس کا دل ہی نہیں کرتا نہ ماں سے بات کرنے کو، نہ باپ سے بات کرنے کو، نشہ۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ شراب اور جوا، یہ نشہ اور جوا، یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا اس کا اب کیا کریں، اس میں توبہ کر لی، عمرہ کر کے آ گیا، اللہ مبارک فرمائے بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اب اس کا طریقہ کیا؟ یہ حلال کمائے، چاہے تھوڑا ہو، حلال کمائے، حلال کھائے، آئندہ زندگی میں کبھی جوا نہ کھیلے، انشاءاللہ چند سالوں میں، زیادہ وقت نہیں، چند مہینوں میں اللہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ نماز پابندی سے پڑھے، نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھے، اور کمانے کی کوشش کرے، حلال کمانے کی، جو طریقہ مل جائے حلال طریقہ، پھل بیچ لے، سبزی بیچ لے، کوئی گراسری بیچ لے، کوئی کر لے، لاکھوں اللہ نے تجارت میں بہت برکت رکھی، کوئی چھوٹی موٹی تجارت کرے، نہ ملے نوکری کوئی بات نہیں، اس کو اللہ جوے کے اثرات سے 100% نکال لے گا۔ پتہ کیوں؟ اگر یہ کیسے اللہ نکالے گا؟ اس کے لیے سورہ طلاق 28واں پارہ، یہ بات بتائیں نا، اللہ نکال لے گا، یہ ساری میں نے باتیں کی، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 پڑھنے لگا، یہ اللہ نے کہا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مخرج سمجھ کو یہ ہوٹلوں میں اور ہوائی جہازوں میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے مخرج، کیا مطلب؟ نکلنے کی جگہ، ایگزٹ، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے ایگزٹ بناتا ہے، اس مشکلات سے نکلنے کا اللہ راستہ بناتا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور پھر بتا آگے اللہ نے کیا کہا، ایک دفعہ تقوی اختیار کر کے دیکھو، ایک دفعہ اللہ سے ڈر کے دیکھو، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اللہ نکلنے کا راستہ بھی بنائے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں، کر کے دیکھ۔ یہ جو آئے میں تو مبارکباد دوں گے، 20 لاکھ دوں گے، کوئی